الحمد لله الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله وأصحابه الأتقياء. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ويقول الإنسان إذا ما مت لسوف أخرج حيا أولا يذكر الإنسان أنا خلقناه من قبل ولم يك شيئا فوربك لنحشرنهم والشياطين ثم لنحضرنهم حول جهنم جثيا ثم لننزعن من كل شيعة أيهم أشد على الرحمن عتيا ثم لنحن أعلم بالذين هم أولى بها صليا وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين كفروا للذين آمنوا أي الفريقين خير مقاما وأحسن نديا وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أحسن أثاثا ورئيا قل من كان في الضلالة فليمدد له الرحمن مدا حتى إذا رأوا ما يوعدون إما العذاب وإما الساعة فسيعلمون من هو شر مكانا
من هو شر مكانا وأضعف جندا. ويزيد الله الذين اهتدوا هدى ويزيد الله الذين اهتدوا هدى. والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير مردا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. جمعۃ المبارک کے بیانات میں تذکرہ چل رہا ہے ایک صاحب ایمان کی اس صلاحیت کا جس کے حاصل ہونے پر ایک مومن بندے کو اللہ کی یاد میں بہت کشش اور بڑی لذت محسوس ہونے لگتی ہے۔ عبادات کی ادائیگی میں تسکین و سرور کا حاصل ہونا سجدوں میں اطمینان حاصل ہونا اللہ کی فرما برداری کے کاموں میں سکون قلب حاصل ہونا یہ وہ مقام ہے جو ان مومنوں کو حاصل ہوتا ہے جو اللہ کی نافرمانی کو چھوڑنے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ جب اللہ کی نافرمانی کو چھوڑنے کی صلاحیت حاصل ہو جائے تو پھر وہ ایمانی کیفیت پیدا ہوتی ہے جس ایمانی کیفیت کو حاصل کرنے والا مومن اپنی ذات میں اتنی طاقت اور اتنی توانائی محسوس کرنے لگتا ہے کہ برائی کا ماحول شر کا ماحول اللہ کی نافرمانی کا ماحول ایسے مومن بندے کو اپنی لپیٹ میں نہیں لے سکتا، بلکہ ایسا مومن
برائی اور شر کے ماحول سے یوں بچ جاتا ہے جیسے مکھن میں سے بال نکال لیا جاتا ہے۔ اسی کیفیت کا نام ایمان ہے، اسی صلاحیت کا نام ایمان ہے۔ اسی بہادری کا نام ایمان ہے، اسی صبر کا نام ایمان ہے، اسی استقامت کا نام ایمان ہے۔ جب میں اللہ اور اللہ کے رسول کی تابعداری کے قول و عمل پہ ڈٹ جاتا ہوں تو میرا یہ ڈٹنا اللہ کو اتنا پیارا لگتا ہے کہ اللہ مجھے اس شدید ترین شر کے ماحول میں اپنی بہت بڑی رحمتیں عطا کر کے اتنی طاقت دے دیتے ہیں کہ اس برائی کے ماحول میں رہ کر میں اللہ کے خالص سجدوں میں اتنی لذت محسوس کرتا ہوں کہ برائی پہ ملوث معاشرہ اس لذت کے بارے میں تصور بھی نہیں کر سکتا، تصور بھی نہیں کر سکتا۔ قرآن مجید میں ایسی ہی کیفیت کی نشاندہی ایمان والوں کے متعلق فرمائی گئی، الذین آمنوا وتطمئن قلوبهم بذکر اللہ۔ وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے اپنی ایمانی محنت کو اتنا زبردست طریقے سے نبھایا کہ ان کے دل اللہ کی یاد میں خوشی محسوس کرنے لگے، کہ ان کے دل رب کے سامنے جھکنے میں خوشی محسوس کرنے لگے۔ مومن وہ ہیں جنہوں نے اپنی ایمانی کیفیت کو وہاں پہنچایا کہ وہ سجدے کر کے خوشی محسوس کرنے لگے، وہ قرآن کی فکر و دعوت کو مان کر خوشی محسوس کرنے لگے۔ مومن وہ ہیں جنہوں نے اپنی ایمانی محنت کو ایسا روپ دیا کہ وہ صدقے کر کے خوشی محسوس کرنے لگے۔ مومن وہ ہیں جنہوں نے اپنی ایمانی کیفیات کو ایسے اپنے وجود کے ظاہر و باطن پر ایسے طاری کیا کہ وہ اللہ اور اللہ کے رسول کی فرما برداری کے تمام مواقع حاصل ہونے پر اطمینان قلب حاصل کرنے لگے۔ یہ ہے اصل میں مومن، اور میں اللہ ان کے اس اقدام کی تائید کرتے ہوئے انہیں تسلی دے کر کہتا ہوں، انہوں نے جس رستے پر چل کر دل کی خوشی کا چناؤ کیا ہے،
رستہ یہی تھا دل کی خوشی کا، اس لیے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ اللہ کی یاد میں لگنا ہی قلبی اطمینان کا باعث ہے۔ پیغمبروں کی تابعداری میں لگنا ہی ایک مومن کی طبیعت میں قرار لا سکتا ہے۔ بے چین اور مضطرب کیفیات میں مبتلا آدمی ذہنی انتشار اور آزردہ کیفیت والا انسان اگر اپنی آزردگی، افسردگی، غم زدگی ان تمام کیفیات سے خوشی کی طرف جانا چاہتا ہے اور اطمینان کی طرف جانا چاہتا ہے اور سکون کی طرف جانا چاہتا ہے، طبیعت میں ٹھہراؤ کی طرف جانا چاہتا ہے، بے چینی کے مقابلے میں سکون کی طرف جانا چاہتا ہے، تو اس کے لیے اور کوئی رستہ نہیں، اس کے لیے ایک ہی رستہ ہے کہ جیسے اس کا رب اسے زندگی گزارنے کا حکم دیتا ہے وہ ویسے زندگی گزارے، اس کی زندگی میں سکون و اطمینان حاصل ہو جائے۔ اور ظاہری بات ہے کسی بندے کو اپنے سکون و اطمینان میں خلل تو برداشت نہیں ہوتا۔ جسے کوئی سکون حاصل ہو جائے، جسے کوئی اطمینان حاصل ہو جائے، وہ تو اپنے سکون و اطمینان کو خراب نہیں ہونے دیتا۔ عقل و شعور والا آدمی اپنے اطمینان اور اپنے سکون کو خراب نہیں ہونے دیتا۔ اب جب مطمئن زندگی گزارنے والا مومن جو اللہ اور اللہ کے رسول کے احکامات کی تابعداری کی وجہ سے مطمئن زندگی گزار رہا ہوتا ہے، اب جب کوئی بھی فرد اس مومن کی زندگی میں اس کے اطمینان کو خراب کرنے کی کوشش کرے، وہ ان تمام افراد سے اپنا ناتا توڑنے پہ تیار ہو جاتا ہے۔ اپنے اطمینان پر کوئی کمپرومائز اور کوئی سودے بازی نہیں۔ اسے تو اللہ کے سجدوں میں لذت ایک مومن کو حاصل ہو رہی ہوتی ہے، اس کا کوئی دنیا کا کوئی سکون اس کا مقابل نہیں ہو سکتا۔ دنیا کی کوئی کامیابی اس کے مقابل نہیں ہو سکتی، دنیا کی کوئی خوشی اس کی اللہ اور اللہ کے رسول کی فرما برداری سے جنم لینے والی خوشی کا مقابل نہیں ہو سکتی۔ کیسے ہو؟ کیسے دنیا کی خوشیاں ایک مومن کو اللہ اور اللہ کے رسول کی فرما برداری میں کیسے اپنی گرفت میں لے سکتی ہے؟ مومن تو وہ خوش نصیب انسان ہوتا ہے جس نے مشکل کشا کو دیکھا نہیں ہوتا، لیکن اسے کامل یقین سے اپنا ہاتھ تھامنے والا محسوس کرتا ہے۔ سبحان اللہ۔
اس کی ایمانی کیفیت اتنی زبردست ہوتی ہے کہ اس نے حاجت روا دیکھا نہیں ہوتا، پورے ایمانی جذبے سے، دل کی گہرائیوں سے وہ کیا کہا حضرت غوث نے کہ دل درگاہ سمندروں ڈوبے، بھائی کو تو بات بتائیں تو پتہ چلتا، ماں کو دکھ بتائیں تو پتہ چلتا، باپ کو دکھ بتائیں تو پتہ چلتا ہے، استاد کو ہم دکھ بتائیں تو پتہ چلتا ہے، پیر و مرشد کو غم اور دکھ بتائیں تو پتہ چلتا ہے۔ مجھے مخلوق کے سامنے اپنی کیفیات کا اظہار کر کے انہیں ان کی توجہ حاصل کرنا ہوتی ہے، لیکن جب میں ایمان کی حلاوت سے محظوظ ہو کر اور اپنے رب کی یاد میں، ذکر اللہ میں، اللہ کی تابعداری میں اور پیغمبر کی تابعداری میں جب میں مصروف ہو کر اپنے رب سے ہم کلام ہوتا ہوں تو مجھے اپنی دل کی آرزوؤں کو لفظوں میں ظاہر کر کے اپنے رب کی توجہ حاصل کرنے کی محتاجی نہیں ہوتی، بلکہ وہ میرے دل کی کیفیتوں میں خوشیوں اور غموں کے تمام جذبات کو ایسے جان رہا ہوتا ہے کہ ابھی میں بھی اپنی کیفیات پہ پورا عبور نہیں رکھتا ہوتا کہ میرے غموں اور میری خوشیوں کا مالک میرا اللہ جانتا ہے۔ سبحان اللہ۔ لہذا میں دل کی توجہ اس کی طرف کرتا ہوں، وہ میری طرف متوجہ ہو جاتا ہے۔ ایسے نہیں کہ میں چہرہ اس کی طرف کروں اور دل اپنے رب کی طرف نہ ہو، ایسے نہیں کہ میں سجدے کر کے ماتھا تو اس کے سامنے رکھوں اور دل کی توجہ اپنے رب کی جانب نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ اگر مجھے ایمانی کیفیات میں، اگر مجھے ایمانی جملہ سنیے، اگر مجھے ایمانی کیفیات میں اپنے رب کی بے پناہ رحمتیں درکار ہے تو پھر مجھے اس یقین پر آج پتہ ہونا کہ جن رشتوں کو میں دیکھتا ہوں یہ میرے مشکل کشا نہیں، جو مجھے نہیں دکھتا وہ میرا مشکل کشا ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ میری نظر میں ہونے کے باوجود میرے حاجت روا نہیں، میرا حاجت روا اللہ دکھنے والا ہے۔ جنہیں ظاہری آنکھوں سے دیکھتا ہوں جنہیں ظاہری ان رشتوں کو ظاہری آنکھوں سے دیکھتا ہوں وہ میری ڈوبتی ہوئی نگاہ کو سہارا نہیں دے سکتے، اور جسے دل کی آنکھوں سے ہر لہجہ ہر لمحہ محسوس کرتا ہوں وہ اتنا طاقتور ہے کہ وہ میری ڈوبتی ہوئی نگاہ کو یقیناً سہارا دے کر کنارے پر پہنچا سکتا ہے۔ اسی کیفیت کو
اس انداز میں واضح کیا ان الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير. یہ بڑے ماننے والے اس وقت مانتے ہیں جب وہ کسی مشقت میں مبتلا ہو جائے، جب انہیں کوئی تکلیف آ کے گھیرے تو انہیں ماننے لگتے ہیں، بیماریاں نہیں تو مجھے پکارنے لگتے ہیں، تکلیف آ گئی تو مجھے پکارنے لگتے ہیں، ناکامی کا منہ دیکھنا پڑا تو مجھے پکارنے لگتے ہیں. بڑے ماننے والے، بڑے پکارنے والے اپنی ضرورتوں میں مجھے پکارنے لگتے ہیں، مجھے پکارنے لگتے ہیں، اور میں اللہ دنیا کی ضرورتوں کے حوالے سے پکارنے والوں کو یہ واضح کرتا رہتا ہوں، اور دنیا مانگنے والوں یہ کوئی مانگنے کی جائے نہیں، یہ تو کوئی نہ مانگے تب بھی اللہ اس کو دیتا رہتا ہوں. سبحان اللہ. مکان نہیں ملنا، معیشت میں کامیابی نہیں مل رہی، اولاد نہیں مل رہی، بیماری ختم نہیں ہو رہی. اللہ اللہ دنیا کی کامیابی یہ مقدمہ برس گیا، نوکری نہیں مل رہی، نوکری مانگ رہا ہے، بیماری نہیں ٹھیک ہو رہی، بیماری سے شفا مانگ رہا ہے، اولاد نہیں ہو رہی، بے اولادی سے خاتمہ چاہتا ہے، اولاد مانگ رہا ہے، دکان نہیں چل رہی، دکان مانگ رہا ہے، اور مانگ رہا کہ دنیا کی چیزیں کوئی مانگنے والا مومن ہو، کوئی مانگنے والا منافق ہو، کوئی مانگنے والا بڑے سے بڑا مجرم کیوں نہ ہو، ان دنیا کی چیزوں کا
तबका ऐसे हैं जिनके यहाँ भागने का तस्वुर है कोई खुदा का तस्वुर है ही कोई है नहीं। सवाल है क्या माता परस्त लोगों में डॉक्टर नहीं होते ये होते, क्या माता परस्त लोगों में इंजीनियर नहीं होते ये होते हैं, क्या मटेरियलिस्ट लोगों में बड़ी बड़ी मनुष्य नहीं होती ये होती है। इस मांगने को मैं आम मांगना नहीं देता, इस मांगने को मैं खशियत इलाही वाला मांगना कहता हूँ, इस मांगने को मैं यदून अल्लाह। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मैंने लिख दिया है दुकान से कारखाने तक पहुंचना, मैंने लिख दिया है कारखाने से मिलों तक पहुंचना, मैंने लिख दिया है बिजनेस ग्रुपों तक पहुंचना, मैंने लिख दिया है फिर बड़ी बड़ी तजारती रियासतें बना लेना, मैंने लिख दिया है, ये मैंने लिख दिया है। काफिर और मोमिन का मांगना ये है, उनका फर्क ये मांगने में, काफिर को जो कुछ मैं दे रहा हूँ उसे तुम्हें दुनिया में जो कुछ देता हूँ उसे फांसने के लिए देता हूँ, उसे कोठियों में दे रहा हूँ, उसे फंसाने के लिए उसे डिग्री दे रहा हूँ,
گئی مچھلی میں مچھلی میں دل پانی ہے لقمے میں شاد ہے اور سیاد مطمئن ہے کہ کانٹا نکل گئی سبحان اللہ ماشاءاللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ میری مطلب صرف دنیا نہیں ہے میری مطلب ہے لہو مغفرۃ و اجر کبیر سبحان سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ تو مجھے نہیں مانتے تو میں ذرا آپ کو باتیں کرنا چاہوں تو مجھے نہیں مانتے انہیں دنیا ہانسنے کے لیے دیتا ہوں سبحان اللہ سبحان اللہ فرعون کو میں دنیا دبونے کے لیے دیتا ہوں ہانسنے کے لیے دیتا ہوں تیری لفظ بدلی آسان ہو جائے گا میرا دل پارٹی میں میرے پرانے چھوٹی میرے پیارے میرے چھوٹی بیٹھے ہوئے مر جائے قاری صاحب ان کے پیارے بیٹے سبحان اللہ اپنی نشستوں میں براجمان ہے اپنے سبحان اللہ یہ سبحان اللہ سبحان اللہ واپس سے کہہ رہا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ تم مجھے نہیں مانتے جملہ میں لفظ بدل رہا ہوں تو مجھے نہیں مانتے ان کو کوٹھیاں دیتا ہوں ذلیل کرنے کے لیے تو مجھے نہیں مانتے انہیں ڈگریاں دیتا ہوں رسوا کرنے کے لیے جو مجھے نہیں مانتے انہیں دنیا میں کامیابیاں دیتا ہوں ذلیل کرنے کے لیے جو مجھے دل دیکھے مان رہے ہوتے ہیں اور مان رہے ہوتے ہیں انہیں کوٹیاں دیتا ہوں عزت دینے کے لیے انہیں علم دیتا ہوں اپنی رحمت دینے کے لیے عزت دینے کے لیے اللہ اللہ جو مجھے بن دیکھے مانگ رہے ہوتے ہیں سبحان اللہ وہ دنیا نہیں مانتے وہ کیا مانتے ہیں وہ کہتے رہتے ہیں ربنا سنیے ذرا اللہ ہمیں بھی ایسا مانگنے والا بنا آمین خشیت کا
کوئی نبی کوئی ولی نہیں، عالم الغیب اکیلا، اللہ تو ہم نے مانا، ہم نے مانا یہ وہ کہہ رہا تھا مشکل کیا اکیلا اللہ، ہم نے مانا وہ کہہ رہا تھا بیٹے بیٹے دینے والا اکیلا اللہ، ہم نے مانا وہ کہہ رہا تھا علم و جہالت کی تقسیمیں کرنے والا اکیلا اللہ، ہم نے مانا وہ کہہ رہا تھا برکتوں میں برکتی کے فیصلے کرنے والا اکیلا اللہ، ہم نے مانا اولاد دینے نہ دینے کا اختیار رکھنے والا اکیلا اللہ، ہم نے مانا خوشیوں غمیوں کا مالک و مختار اکیلا اللہ، ہم نے مانا عزت و ذلت کا مختار و مالک اکیلا اللہ، ہم نے مانا جنت و دوزخ کے داخلوں کے فیصلے کا مختار کل اکیلا اللہ، ہم نے مانا کائنات کا مدبر اکیلا اللہ، ہم نے مانا کائنات میں نفع دینے والا اکیلا اللہ، ہم نے مانا کائنات کو نقصان سے بچانے والا اکیلا اللہ، ہم نے مانا پیغمبر کو مچھلی کے پیٹ سے بچانے والا، ہم نے مانا اکیلا اللہ، دیکھا نہیں بن دیکھے مانا اکیلا اللہ، پیغمبر کی لاٹھی سے دریا کو رستے دینے والا، یہ حکم دینے والا اکیلا اللہ، ہم نے مانا موسیٰ کو فتح و عزت سے ہمکنار کرنے والا اکیلا اللہ، ہم نے مانا فرعون کو ذلیل و رسوا کرنے والا اکیلا اللہ، ہم نے مانا پیغمبروں کو عزتیں دینے والا اکیلا اللہ، ہم نے مانا کہ شکست و فتح کے فیصلے کرنے والا اکیلا اللہ، ہم نے مانا میاں دیکھ کے مانا، میاں آنکھوں سے دیکھا، میاں سامنے دیکھا، میاں پیچھے دیکھا، میاں خوشیوں میں دیکھا، میاں غمیوں میں دیکھا، فرمایا نانا 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 ان الذین یخشون ربهم بالغیب، سبحان اللہ، سبحان اللہ، جی دیکھ منا جی نا 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 نا، سبحان اللہ، جی سبحان اللہ، متقین کی صفت بھی بیان ہوئی نا، میں تو اکثر یہ یاد کراتا رہتا ہوں کہ متقی وہ ہیں جو وحی کے علم سے فیض یاب ہوتے ہیں، ان کو متقی کہتے ہیں، جن کے ہاں وحی کا علم نہیں، وہ تقوی کی ابجد سے بھی واقف نہیں، جی سبحان اللہ، جی جی سبحان اللہ، سبحان اللہ، متقیوں کا تعارف ہوا، اللہ، قرآن کی عظمتوں کا بیان متقیوں کے تعارف کے ساتھ، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، سبحان اللہ، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب، سبحان اللہ، جی جی دنیا جہان کی ساری کتابوں کی حکمت میں شک ہو سکتا ہے، ان کے علم میں شک کیا جا سکتا ہے، جی دنیا جہان کی کتابوں میں ان کی جی دانشوری کو اس پہ کویسچن مارک
کیا جا سکتا ہے، لیکن سنو لوگو، ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اس کتاب میں کوئی شک نہیں جی، ذالک الکتاب سبحان اللہ، ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، یہ کتاب لا ریب ہے، یہ کتاب سارے بولے یہ کتاب، اس کتاب کا علم روشنی پھیلانے میں لا ریب ہے، اس کتاب میں موجود حکمتیں اپنی حکمتوں میں لا ریب ہے، اس کتاب میں موجود فقاہت کا درس لا ریب ہے، اس کتاب میں دیانت کا درس لا ریب ہے، اس کتاب میں سجدوں کا درس لا ریب ہے، اس کتاب میں پیغمبروں کی تابعداری کرنے والوں کی فتح کی تلقین لا ریب ہے، اس کتاب میں مجاہدوں کا انجام خیر مکتوب لا ریب ہے، اس کتاب میں متقیوں کا خیر والا صلہ لا ریب ہے، اس کتاب میں پیغمبروں کی عظمتوں کا درس لا ریب ہے، اس کتاب میں مشکل کشا ہونے کا اعلان لا ریب ہے، اس کتاب میں توحید کا بیان لا ریب ہے، اس کتاب میں عبادات کی تلقین لا ریب ہے، اس کتاب میں اخلاقیات کا درس لا ریب ہے، اس کتاب میں معاملات کی تلقین لا ریب ہے، اس کتاب میں اخلاقیات کا درس لا ریب ہے، اس کتاب میں قیادت کی تلقین لا ریب ہے، اس کتاب میں پیغمبر کی صحبت کا انجام خیر لا ریب ہے، اس کتاب میں مجرموں کو سزا دینے کا وعدہ لا ریب ہے، اس کتاب میں بالغیب مومنوں نے جنہوں نے رب کو مانا ان کے انجام میں مغفرت کا پیغام لا ریب ہے، سبحان اللہ جی، جن لوگوں نے سبحان اللہ ایک اور آیت سامنے آ گئی ہے وہ بھی سن لیجیے، وقت نازک، سبحان اللہ کہیے، سبحان اللہ، ان الذین یتلون کتاب اللہ واقاموا الصلاۃ وانفقوا مما رزقناہم سرا وعلانیہ، سبحان اللہ، ھدی للمتقین، وہ تو ہوا، یہ وہ ہے ویکھ کے منیا تکی منیا، ویکھ کے منیا تکی منیا، زور آوری ویکھ کے منیا تکی منیا، اللہ اللہ دھکے کھا کے منیا تکی منیا، رسوا ہو گئے منیا تکی منیا، ذلیل ہو کے منیا تکی منیا، پھس کے منیا تکی منیا، اینو مننا نہیں کہندے، اللہ اللہ بھی پھس کے مننا تے انجام فرعون والا ہوندا ہے، سبحان اللہ جی، ہس کے مننا تے انجام پیغمبر سچے تابعدار والا ہوندا ہے، سبحان اللہ، ان الذین یتلون کتاب اللہ واقاموا الصلاۃ وانفقوا مما رزقناہم سرا وعلانیہ، او بندے وہ لوگ یتلون کتاب اللہ جنہوں نے قرآن کی تلاوتیں کی اور تلاوتیں ان کی روح پہ طاری ہو گئی،
حضرت شاہ جی تشریف لے آئے، مجھے یاد پڑتا ہے حضرت رمضان کے درسوں میں یہ بات واضح کرتے ہیں کہ قرات اس پڑھنے کو کہتے ہیں جس میں پڑھنے والا سامعین کو اثر انداز کرے، اس کا پڑھنا، سننے والوں کو اس کا پڑھنا اثر انداز کرے۔ اسی لیے جب قرات کی بات قرآن مجید میں آئی تو وہاں پھر سننے والوں سے یہ تقاضا رکھا گیا کہ توجہ نال سنو، تانوں متاثر کرنے واسطے پہ پڑھیا جاندا ہے تاکہ تانوں گل سمجھ آئے۔ اذا قرئ القرآن، وہاں قرات کی بات ہوئی، وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ۔ ختم کر دیں پھر نہیں سننا چاہتے تھے۔ سبحان اللہ، ہاں جی سبحان اللہ، ہاں جی سبحان اللہ۔ میں تو شاہ جی کی دعائیں لینے کے لیے تھوڑی سی بات کرتا ہوں۔ وَإِذَا، شاہ جی نو پتہ لگے کہ میرا پتر میری تقریر صحیح دھیان نال سندا ہے۔ وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ۔ او قرآن سننے والا سنو، جب کوئی دوسرا پڑھنے والا قرآن پڑھ رہا ہو تو تم توجہ سے سنا کرو۔ جی قرات کا مطلب یہ ہے کہ پڑھنے والا پڑھے، وہ اپنے واسطے نہیں پڑھدا، اپنے واسطے تے پڑھدا ہی پڑھدا ہے، نال دوجے نو سنان واسطے پڑھدا ہے، وہ ہے قرات۔ وہ کیا ہے؟ بولے کیا ہے؟ اکثر ہم اسکولوں میں جب پڑھتے تھے تو قرت کہا جاتا تھا، قرت نہیں قرات۔ جی سبحان اللہ، جی جب کوئی اس لیے نماز میں قرات ہوتی ہے، نماز میں جب قرآن پڑھا جائے اس کو سنا جائے، سبحان اللہ۔ اور انجام یہ ہے کہ لعلکم ترحمون، اگر قرات کے موقع پر بے توجہی کی جائے تو میں اللہ کی رحمت سے محروم ہو جاتا ہوں، اور اگر قرات کے موقع پر توجہ کی جائے تو میں اللہ کی رحمت کا مستحق بنتا ہوں۔ وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ۔ سبحان اللہ۔ او میاں میری رحمتہ لینا چاہتے ہو تو میں اللہ پہ دسنا، جن نے رحمتہ لینی نے میرے قرآن دی آواز تے کن لا لے۔ اور اگلے مرحلے میں تلاوت کے بارے میں کہا تو شاہ جی فرمایا کرتے تلاوت قرآن کا وہ پڑھنا ہے جو پڑھنے والے کی اپنی روح پہ اس کے اثرات نازل ہونے لگے، وہ ہے تلاوت۔ ان الذین یتلون کتاب اللہ، سبحان اللہ، ان الذین یتلون کتاب اللہ واقاموا الصلاة وانفقوا مما رزقناہم۔ وہ کیسا قرآن پڑھنے والا، وہ کیسا قرآن پڑھنے والا، قرآن بھی پڑھتا ہے، بے نمازی بھی رہتا ہے، قرآن بھی پڑھتا ہے، صدقہ نہیں دے سکتا، قرآن بھی پڑھتا ہے، زکوٰۃ نہیں دے سکتا، قرآن بھی پڑھتا ہے، عدل نہیں کر سکتا، قرآن بھی پڑھتا ہے، بے حیائی سے نہیں رک سکتا، قرآن بھی پڑھتا ہے، حرام کے لقموں سے نہیں رک سکتا۔ نانا قرآن پڑھنے والا جب تلاوت کرے، ان الذین یتلون کتاب اللہ، قرآن کی تلاوت اسے نمازی بنا دیتی ہے۔ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ، وہ میرے دیے ہوئے مال کو دبا دبا کے نہیں رکھتا۔ انفقوا قرآن کی تلاوت ہے اسے سخی کر دیتی ہے، قرآن کی تلاوت ہے اسے بانٹنے والا بنا دیتی ہے، قرآن کی تلاوت ہے اس کو بڑا حوصلہ دے دیتی ہے۔ جی جی قرآن کی تلاوت ہے اسے مخلوق کے سامنے
سامنے جھکنے سے بچا کے خالق کے سامنے جھکا دیتی ہے. وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً. یہ وہ سر و علانیہ ہے جس میں وہ ایمان بالغیب کی تلقین بھی ہے. جی سبحان اللہ. خفیہ صدقے کرتے ہیں جی, رب کو نہیں دیکھا جی جی, بالغیب خفیہ اللہ 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 اللہ. اتنا خفیہ کچھ صدقے کرنے والے اینا خفیہ صدقہ کر دے نے کہ سجا ہاتھ صدقہ کر دے تے کھبے ہاتھ نو پتہ نہیں لگن دے دے. اللہ اللہ. میرے مرشد نے فرمایا کچھ لوگ قیامت کے دن وہ ہوں گے جن کو میں اللہ میرا اللہ اپنے عرش کا سایہ دے گا. ان میں سے ایک بندہ وہ ہوگا کہ انفقوا مما رزقناہم سرا وعلانیہ. ایک ہاتھ نال صدقہ کیتا ہے تو دوجے ہاتھ نو پتہ نہیں لگا. جی جی سبحان اللہ. یرجونا تجارت لن تبور. ایسی تجارت پہ کر دینے جدے کوئی گھاٹا نہیں ہونا, کوئی نقصان نہیں ہونا. کیوں میرے اللہ؟ اجی لیوفیہم اجورہم. دنیا کافروں کو میں اللہ دیتا ہوں رسوا کرنے کے لیے, اور میں دنیا میں کامیابیاں مومنوں کو دیتا ہوں لیوفیہم اجورہم, تاکہ میں ان کو بہتر بدلے دے دوں. ویزیدہم من فضلی, اور ان کو میں اپنے فضلوں سے نوازوں. انہ غفور شکور. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.